کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہم نے ممکن کیا کہ پچھلے ہفتہ میں ہم لاسٹ ویک لوٹ آئے نبی کا صحیفہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ برائے مہربانی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ اگر آپ نے نکال لیا تو کہ آمین آمین۔ وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما یا رتما بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ ساتھیاں، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت اور سب کے آمین۔ جان سے کہوں گا، جان ٹیچر ہے، جب میں ان کے کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خدا نے بالخصوص یہ کلام مجھے دیا، اور جب بالخصوص میں ان کے کلام کو تیار کر رہا تھا تو ایک لفظ وہ میرے سامنے آیا، اور وہ تھا رتما، یعنی یا رتما جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں بڑا حیران بھی ہوا کہ ہمارے بائبل اسکول کے اندر ایک لڑکی جو کہ ڈاکٹر لیاقت کیسر کے کالج سے ہے، وہ لڑکی بڑی لائق لڑکی، اس کا نام بھی رتما ہے، اور یہاں تک لائق ہے کہ فلپینز پڑھنے کے لیے گئی، اور پچھلے ہفتے میں بورڈ نے اور ہمارے ہاؤس ایف جی نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ ہمارے بائبل کالج کی وائس پرنسپل ہے۔ اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کا خاندان بڑا ہی پادری صاحب کے پاسٹر یاقوب کے گھر کے قریب رہا ہے، بڑی ان کی رفاقت ہے اپنی۔ ہم ان سے دیکھتے ہیں یہ یرمیہ نبی، یہ دراصل جب یوسیہ بادشاہ کی حکومت تھی، اور یوسیہ بادشاہ کی حکومت کے اندر 627 کے اندر کی خداوند نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یوسیہ کے بعد یہویاکین اور یہویاکین اور اسی طرح جو اگلے 4 آخری اسرائیل کے بادشاہ ہیں وہ بھی اسی دور کے اندر آئے، اور 627 سے لے کر 579 تک اس خدا کے خادم نے وہ خدمت سر انجام دی ہے، اور یہ دراصل اسرائیل کے قصہ کے اندر تھا، اور اسی کے مقابل میں جو یہودا کا قصہ تھا وہاں پر 3 دفعہ بابل کے وسیلہ سے جو اسرائیل یہودا کا قبیلہ ہے یا یہودا ہے وہ دراصل 3 دفعہ اسیری کے اندر گیا ہے، اور جب پہلی دفعہ اسیری کے اندر گیا ہے تو اس وقت دانیل نبی سامنے آیا، اور جب دوسری دفعہ اسیری کے اندر نبوکدنصر وہ لے کر گیا ہے اس وقت حزقیل نبی آیا، اور جب تیسری دفعہ اسیری کے اندر گیا ہے اور جو کہ آری تھا اس کے اندر بھی خدا نے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنصر نے تربیت کر بابل کے وسیلہ سے وہ پورے یہودا کے اوپر وہ غلبہ پایا، اور اس سارے ٹائم فریم کے اندر خدا وہ یرمیہ نبی کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور یرمیہ نبی کو لکھنے کا خدا کا وہ اپنا کلام دینے کا مقصد کیا تھا کہ خدا بار بار اسرائیل کے لوگوں کو الرٹ کر رہا تھا، خبردار کر رہا تھا کہ تم گناہ کے اندر وہ پھنسے ہوئے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باب سے لے کر 19ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مسلسل بار بار وہ اسرائیل
اسرائیل کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ گناہ تمہارے اندر ہے، یہ گناہ تمہارے اندر ہے. اور مسلسل خدا ان کو تلقین کرتا چلا جا رہا ہے. اور اسی لیے اب جب یہ 2 دفعہ اسیری کے اندر چلے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ خدا کی ذات کے اوپر انحصار کرتے، انہوں نے دراصل دوسری قوتوں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیا. اور بائبل مقدس کیا فرماتی ہے کہ خدا نے یسایہ نبی کے وسیلہ سے، اب یسایہ وہ دراصل یرمیا سے پہلے آیا، اور یسایہ نبی کے وسیلہ سے بھی خدا نے بار بار اسرائیل کو ایک پیغام بھیجا. اور وہ پیغام کیا تھا کہ اسرائیل کو بتا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں ہر جنگ میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہ جنگ ان کی نہیں ہے، یہ جنگ میری ہے، اور میں ہی اس کو جیتوں گا. بار بار خدا ان کو اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ جنگ ان کی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ میک شور کرے، اس بات کو یقینی بنا لے کہ یہ جنگ وہ دراصل خدا کی ہے، اور خدا خود اس جنگ کو لڑ رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دراصل اپنی روحانی بصیرت یا اپنی روحانی نگاہ وہ کھو بیٹھے تھے. اور جیسے کہ یہ اپنی روحانی بصیرت یا آنکھ کھو بیٹھے تھے، ان کو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور ان کو خدا کے وعدوں کے اوپر یقین ہی نہیں رہا تھا. اور یہی بڑی وجہ تھی کہ جب بابل نے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اور ایسے سارے ایام کے اندر خدا یرمیا نبی کے وسیلہ سے وہ کلام کرتا ہے. بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، اختصار کے ساتھ مختصر میں کلام سناؤں گا، لیکن دھیان کے ساتھ. اس ساری صورتحال کے اندر جب خدا بار بار اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اسرائیل کا فوکس اب خدا کی بجائے اسرائیل کا فوکس ان دوسری قوتوں کے اوپر ہو گیا، جو کہ ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ قوتیں بھی ہمیں پتہ دلا سکتی ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہم مشکل حالات کے اندر بجائے اس کے کہ خدا کی ذات کے اوپر تکیہ کریں، ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور خدا نے کہا لکھ ان کو بتا کہ جو انسانوں کے اوپر توکل کرتا ہے ملعون ہے، لعنتی ہے. او بڑا سخت لفظ ہے. اردو میں دیکھ رہا تھا، اردو میں انہوں نے ملعون یوز کیا ہے. انگلش کی کٹ ٹرانسلیشن کے میں کرسڈ، ایسا شخص جس کے اوپر لعنت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اب اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، اس نے اپنا تعلق انسان کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص جس کا توکل، جس کا انحصار، جس کا بھروسہ، جس کی ڈیپینڈنسی وہ انسان کے اوپر ہے، ایسا شخص لعنتی ہے. ایسے شخص کے پاس کوئی برکت نہیں ہے. اور خدا کا بندہ وہ دو طرح سے خدا کے لوگوں کو بیان کرتا ہے. ایسے لوگ جو انسانوں کے اوپر توکل کرتے ہیں، وہ کیا لکھتا ہے کہ ایسے لوگ اس رتما کے درخت کی مانند ہیں. میرے ساتھ کیسے بھائی گئے ہیں؟ کون کون دیا باہر کے اندر گیا؟ صحرا کے اندر کوئی گیا؟ صحرا کے اندر نہیں. اگر آپ صحرا کے اندر جائیں نا تو آپ کو ایسے کے درخت ملیں گے. اچھا یہ بھی درخت بڑا مضبوط ہے، وہ ایسے بھی نہیں ہوتے. اگر آپ اس کی اگلی جھاڑیاں دیکھیں نا تو وہ ایسے ہوتی ہیں اور سوکھے ہوتے ہیں، کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا. اور آپ جب ان کے پاس بھی جاتے ہیں نا، آپ کو اتنی ان سے آپ کو برا لگتا ہے. آپ کے پاؤں پہ جب ہماری بات ہے ادھر واش رومز نہیں ہے، اور جب ہم اب صحرا کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی جو سے ریتما کے درخت ہوتے ہیں ان کے پیچھے بیٹھ کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ کیسے کیوں بھائی؟ کیسے ٹیڑھ بیٹھے ہو؟ سنو، اب آپ جب اس کے بعد جب جاری ہوتے ہیں اور آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ بھی ٹچ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی امید نہیں. اس درخت کے پاس
पास जाते कोई शादमानी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके दरख्त हम दूसरे दरख्त के पास जाते हैं, उस दरख्त के अंदर हमें जिंदगी नजर आती है, और हम क्या करते हैं, ना सिर्फ उसके पास जाते हैं बल्कि उसके साए के अंदर बैठते हैं। ये रिदमा का दरख्त, हम इसके पास भी नहीं जा रहे, लेकिन जैसे ही हम फिरास से नीचे उतरते आते हैं और हम देखते हैं कि कोई जगह जहां पर दरख्त गर्मी के अंदर लगा हुआ है, हम नीचे आकर बैठ जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि इसके अंदर वो जिंदगी नहीं है, और उस दरख्त के अंदर वो जिंदगी है। और इसलिए खुदा का खादम वो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है, वो तकसीम कर रहा है दो इकसाम के लोगों के अंदर। एक वो लोग जिनके पास खुदा की कामत शादमानी है, खुदा की जात के ऊपर तकिया करते हैं, वो ऐसे दरख्त हैं जो सर सबस हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं। लेकिन एक ऐसे दरख्त है जो इस रिदमा के दरख्त की मानद है, जिनकी ना जड़ है, ना जिंदगी है, ना उम्मीद है, ना कोई फल है। और इसी को देखेंगे हम। नंबर 1, shrubs don't have any fruit। पहली बात वो कहते हैं कि इन रिदमा के दरख्तों के ऊपर कोई फल नहीं है, ये बेफल है। मैं सब निकाले जरा अस्तस्ना की किताब, उसका 29 बाब और उसकी 23वीं आयत। अस्तस्ना उसका 29 बाब और उसकी 23वीं आयत। और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक का बना पड़ा है, और ऐसा चल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता, ना पैदा होता, और ना किसी किस्म की घास उगती है। और वो सदूम और अमूरा और अदम और सदीम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गज़ब और कहर में तबाह कर दिया। यहां पर देखें, जिनके ऊपर कहर हो जाता है, ऐसे दरख्त जिनके ऊपर कहर है, ऐसे दरख्त जिनकी कोई जड़ नहीं है, वो कैसे मुमकिन है कि वो कोई फल लेकर आए? पहली बात जो इस रिदमा के दरख्त की है वो ये है कि चाहे इसको जितना मर्जी आप पानी लगा लें, चाहे आप इसको जितनी मर्जी खाद डाल लें, लेकिन एक चीज आप इससे नहीं ले सकते, और वो चीज क्या है कि आप कभी भी रिदमा के दरख्त से फल हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जरा आए सब मौजूदा तालियां। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ जो दरख्त पानी के पास लगाया जाता है, trees were on the bank of the river, river के बैंक के ऊपर, river के किनारे के ऊपर लगाया जाता है, क्या होता है? वो दरख्त को मुसलसल पानी मिलता रहता है, उसका जिंदगी का पानी किसकी अलामत है? जिंदगी। पानी किसकी अलामत है? जिंदगी। क्या होता है कि जिंदगी मुसलसल उसको मिलती चली जाती है, और क्योंकि जिंदगी उसको मिलती चली जाती है, और जब किसी चीज के अंदर जिंदगी हो तो उसके अंदर से जिंदगी निकलेगी क्या मौत निकलेगी? जिंदगी। हाँ, जिंदगी निकलेगी। क्यों हम मसीह के मानने वाले हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि मसीह ईमान जिंदा ईमान है? वजह यह है कि हमारा यीशु जिंदा है, और चूंकि हम जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उसकी जिंदगी हमारे अंदर है, अब हम अपनी जिंदगी नहीं बल्कि मसीह यीशु की जिंदगी गुजारे, और उसके हमारे अंदर जिंदगी है। इसलिए हम दुनिया को ये कहते हैं कि जिसकी बातें हम आपको बता रहे हैं उसके अंदर जिंदगी है, और वो जिंदगी आप मेरे से देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि वो क्या कहता है? पहली बात कि ये रिदमा का दरख्त वो कोई फल नहीं लेकर आता, लेकिन हम जो के उस दरिया के पास लगाए गए हैं, जो कि जिंदगी का दरख्त है, जब उसके पास लगे हैं और उस पानी के पास लगे हैं जो जिंदगी का पानी है, तो फिर क्या होता है कि ये दरख्त जो पानी के पास लगाया गया है वो फल
फल लेकर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसके वसीले से फल नजर आना शुरू हो जाता है। खुदा उसके अंदर से फल, और फल कौन से? फल अनुभवी फल के 9 फल, 9 फ्रूट्स, मोहब्बत, खिलम, परहेजगारी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, इत्मीनान, ये फल हमारी जिंदगी के अंदर से वो निकलना शुरू हो जाता है। और अगर कोई रिद्धमा का दरख्त है तो फिर क्या है? उसके अंदर से कोई फल नहीं निकलेगा। उसके अंदर से सब गुस्सा, बुग़्ज़, हसद, नफरत, धोखाबाजी, शेखबाजी, ये सारी बुरी बातें उसके अंदर से निकलेंगी। नंबर 2, shrub will be ashamed। ये जो रिद्धमा का दरख्त है ना, हर वक्त हमेशा शर्मिंदगी का बायस है। रिद्धमा का दरख्त हर वक्त शर्मिंदगी का बायस है। आइए जरा मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का सूरा 20वां बाब 5वीं आयत। यशायाह 20 बाब 5वीं आयत। यशायाह 20 बाब 5वीं आयत। तब वो खलासा होंगे और गोश्त से जो उनकी उम्मीद थी और मिस्र से जो उनका फखर था शर्मिंदा होंगे। दोस्त who are dependent on the human beings, यशायाह नबी क्या कहता है? वो जो मिस्रियों के ऊपर, वो जो इंसानों के ऊपर अपना तवक्कुल लगाया हुआ है, ऐसे लोग शर्मिंदा होंगे। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि वो कभी भी उनकी जिंदगी के अंदर जलाल जाहिर हो ही नहीं सकता। और ये रिद्धमा का दरख्त, ये जब भी कहीं भी जगह पर लगा हो, कोई भी शख्स इसके ऊपर फख्र नहीं कर सकता। वो जगह है क्योंकि ये दरख्त के अंदर ना जिंदगी है, ना फल है, ना कोई आपको इसके अंदर जिंदगी की रोशनी, कोई उम्मीद नजर आती है। इसलिए ये दरख्त हमेशा शर्मिंदगी का बायस है। और यशायाह नबी क्या कहता है? वो जो इंसानों के ऊपर तवक्कुल करते हैं हमेशा शर्मिंदगी उठाएंगे। गलत बात नहीं है, तजर्बा किया और आपका मुझे पता हमने तजर्बा किया। एक दफा हम एक जगह के ऊपर थे और मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त थे, उनकी लड़ाई हो गई। शमाइल भाई, उनकी लड़ाई हो गई। उन्होंने फौरन उससे कॉल मिलाई, उन्होंने कहा चौधरी साहब इतने लड़ाई हो गई है, आना जल्दी करते हैं। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे कहूं, मैं इस बात को बड़ा वाज़ेह मत के मुझे नहीं है पसंद, मत के मैं अनवर फजल को जाना है या मैं पादरी कुनीरवेस को जाना है तो खुदा ने मेरे शिफा देने लो। जब तू ये कह रहा है तू इंसान के ऊपर तकिया डाल रहा है और तू शर्मिंदा होगा कि मैं अपने ईमान के वसीला से से अपनी शिफा को हासिल करता हूं। हालेलुया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था खुदावंद का हजरत शौकत सिद्दीक को कह रहा था मत तेला दे उत्ते कोई दुआ वाला तेल नहीं होता ते कोई दुआ वाला पानी नहीं होता। तेल सिम्पटम है ब्लेसिंग का, तेल हीलिंग का सोर्स नहीं है। हीलिंग का सोर्स आपका ईमान है। हालेलुया। तेल सिम्पटम है कि खुदा का मज़ा, लेकिन मत पानी और तेल को हम इनकरेज नहीं करते कि अपनी बातों के अंदर भी। कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं जब पानी में तेल रख दो। जो कुव्वत मेरे अंदर है, जो कुव्वत बिली ग्राम के अंदर, बैगिंग के अंदर है, कैथी कूलमैन के अंदर है, वही कुव्वत आपको खुदा ने दी है। जब आप ये कहते हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे लिए दुआ करेगा, फिर मैं ठीक होऊंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं इंसानों के ऊपर तकिया कर रहा हूं, मैं इंसानों के ऊपर तवक्कुल कर रहा हूं। हम कोई रिद्धमा का दरख्त नहीं है, हम वो दरख्त है जो कि पानी के पास लगाए गए हैं
کا کہ کھالت کا درخت ہے اسی پانی کے پاس یہ میرا درخت ہے. جو پانی صاف کو صاف کرے وہی پانی مجھے صاف کرے گا. تو کیسے ممکن ہے کہ خدا اس زندگی کے پانی کے وسیلہ سے تیری زندگی کے اندر رنگ نہ لے کے صحت نہ لے کر آج کے بعد اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے. ہر ایک بات کے لیے ہم ضرور ہیں انٹرڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا مت یہ سمجھے کہ آپ کا معجزہ کسی عالم کے وسیلہ سے کسی شخص کے وسیلہ سے ہوگا. نہیں, معجزہ صرف زندہ جلالی خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ جاری کرے گا. ہاللویا. آپ رتما کا درخت نہیں ہے. ریمبر کہ میں رتما کا درخت نہیں ہوں. بلند آواز کے ساتھ میں رتما کا درخت نہیں ہوں. میں رتما کا درخت نہیں ہوں. میں وہ درخت ہوں جو زندہ ہے. میں وہ درخت ہوں جو پانی کے پاس لگایا گیا. میں وہ درخت ہوں جس کے اندر جو پانی ہے وہ یسوع کی زندگی کا پانی وہ جاری ہے اور وہی مجھے آپ کرتا چلا جا رہا ہے. Then how is possible کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر فروٹس نہ لے کر آئے؟ یعنی کہتا ہے کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اسرائیلیوں کو کہہ رہے کہ تم نے تو ماضی کے اندر بھی جھگڑا کیا تھا. خدا تمہیں رتما کا درخت بنانا ہی نہیں چاہتا. خدا نے تو شروع سے خواہش یہ کی ہے کہ اس کے دل کی لالسا یہ ہے کہ تو اس درخت کا اس پانی کے پاس ہو جو درخت سرسبز و شاداب ہوتا ہے. خدا تجھے ایسا درخت نہیں بنانا چاہتا جس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. خدا تجھے ایسا درخت بنانا چاہتا ہے جو کہ پابند ہو, جس کے وسیلہ سے خدا اپنی برکت کو دوسروں کی زندگی کے اندر جاری کرے. پھر خدا کے اوپر جب ایمان رکھیں گے نا کہ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے او واقعی تھی مسیح اس کی زندگی سے نظر آتا ہے, اور آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ خوشی کا, مسرت کا اور بلوچ رسول کی طرح کہیں گے کہ میں اپنے خدا کے اوپر فخر کرتا ہوں. ہاللویا. یس, کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. تیسری بات اور آخری بات, one of my favorite. Don't have hope for the future. اس رتما کے درخت کے پاس کوئی مستقبل کی امید نہیں ہے. کوئی مستقبل کی امید نہیں ہے. لیکن ذرا ایک دن آئے گا, دوبارہ سے پڑھتے ہیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کیونکہ بلکہ بیابان کی بیاب جگہوں, بیاب کا مطلب پتہ ہے جہاں پر پانی نہ ہو, بیاب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا. یہ اس نے ایسے ہی رہنا ہے, اس نے ایسے ہی رہنا ہے, کوئی خرچہ نہیں. جب ہم جاتے ہیں نا, میری دعا ہے کہ آپ جائیں. پتہ کیا ہوتا ہے, ایک طرف دن ہوتا ہے تو ایک پتہ نہیں وہ آگے کاٹ جائے گا, اے گلے گلے پھر ہوئی, کوئی پانی نہیں پاس. اب کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بے آب جگہوں کے اوپر پڑا رہے گا. ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں ہے, ایسی جگہ جہاں پر زندگی نہیں ہے, ایسی جگہ جہاں پر امید نہیں ہے, ایسی جگہ جہاں پر مستقبل کرنے کی امید نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ جا کر پوچھا, آپ کو پتہ ہے دبئی نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے بھائی دبئی سے لے لو, بارش ہوتی ہے دبئی سے بہت کٹ, بہت کٹ. دبئی میں بارش نہیں ہوتی. شمائل بھائی ایسے ہی ہے, دبئی میں بارش نہیں ہوتی. دبئی نے اتنی ترقی کر لی ہے, میں نے امریکیوں کے منہ سے یہ کہتے سنا ہے,
Dubai is such a beautiful, fascinating place. मेरे कजन्स वो इंग्लैंड रहते हैं, कई लोग जाते नहीं है, हर साल के 3 हफ्ते के लिए दुबई जाते हैं। इंग्लैंड इतना खूबसूरत, तेल हाथी नहीं, इंसानों के ऊपर तोड़कर रखे हैं, जिनका तकिया इंसानों के ऊपर है। आपको शायद उनकी जिस्मानी आपको तरक्की बड़ी नजर आ गया, लेकिन गुलामों का फादर ये कह रहे हैं कि अगर जिस्मानी तौर पर बड़ी तरक्की नजर आ गया, लेकिन क्योंकि वो बेआब है और बेआब जगह के ऊपर ही रहेंगे, इसलिए कभी भी वो जिंदा नहीं रह सकते या जिंदा हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। कोई उनके पास वो मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी वो तरक्की क्यों ना करे, ये कितना ताकतवर क्यों ना हो, पानी इसके पास नहीं है, इसलिए जिंदगी इसके पास नहीं है। नो और दुबई जितनी मर्जी तरक्की करे, अभी भी उसके पास ये उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर उनके बियाबान के अंदर वो बारिश होगी। होगा क्या है, क्योंकि वहां पर ऐसे रितवा के दरख्त है और इससे लिए आप जितना मर्जी किसी इंसान के ऊपर टच करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनके पास आपके लिए मुस्तकबिल की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। नो, लेकिन सुने जरा इनके बारे में सुने। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। अच्छा, पहली उम्मीद कि उसकी जो सी जड़ है वो दरिया की तरफ फैलेगी। दूसरी उम्मीद, जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। वाह, जब गर्मी भी आ जाए, और दूसरे लफ्जों में जब मुश्किल आ जाए तो उसको कोई खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे पड़े रहे और उस सर्दी का उसे कुछ रोग ना हो। ओ माय गॉड, सुनिए जरा, बल्कि ना सिर्फ उसके पत्ते हरे पड़े रहे, बल्कि कहते हैं खुश्क साली का उसे कुछ रोग ना हो। बात इधर तक नहीं है, बल्कि और फल लाने से बाज ना रहे। ऐसा शख्स, ऐसा दरख्त जो मसीह यीशु के पास, मसीह यीशु के दरिया के पास लगा दिया गया है, वो कैसे भी दलाल क्यों ना हो उनसे नहीं डरता, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पास मुस्तकबिल की उम्मीद है। अगर जब वो मेरे से इस जिंदगी को छीन लेते, मुझे क्या पता है कि मैं अपनी मकान में खुदा के साथ हमेशा करीब रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मुश्किलात, खौफनाक हो क्यों तारी ना हो, ये डरता नहीं है, ये घबराता नहीं है। और मुझे सबसे पहली ये बात लगती है, ओ सारी मुश्किल गर्मी के बाद, सारे मुश्किल हालात के बाद खूबसूरत हरा भरा। और मैंने देखा जब हम जाते हैं स्कर्दू में, जब गर्मी आती है स्कर्दू के अंदर इतने प्यारे प्यारे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और उधर रेड कलर के, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। और मैं क्या देखता हूँ कि देखो कपिश भी इनको खराब नहीं कर पा रही, बल्कि कपिश के अंदर ये और ज्यादा घूम कर रहे हैं, वो भर रहे हैं, फैल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब मुश्किल हालात आपके ऊपर आएंगे, आपका तकिया खुदा की जात के ऊपर है, आप पहले से ज्यादा चमकना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं कि खुदा आपके जलाल उन मुश्किल हालात के अंदर, खतरा के अंदर आपके वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट करेगा। और क्या लिखा हुआ है कि खुदा अपने बेटों के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करेगा। मैं बड़ी प्यारी एक इलस्ट्रेशन सुन रहा था, अभी मैं
ہم اکٹھے جمعے کو میں ایک گروپ کے ساتھ میں منادی کر رہا تھا. وہ سے بڑی پیاری بات ہے. وہ سے کہا تو خدا نے مچھلی کو بناتے وقت خدا نے سمندر کو حکم دیا ہے کہ مچھلی پیدا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مچھلی پانی کے ساتھ کنیکٹڈ رہی تھی. خدا نے درخت زمین کو حکم دیا اور درخت بن گئے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ زمین کے ساتھ رہے گا جڑ پکڑے گا کنیکٹڈ رہے گا کامیاب رہے گا. بس اگر جب خدا نے انسان کو بنایا خدا نے کہا انسان میری شکل پر میری مانی پیدا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو میں پہاڑوں کے ساتھ نہیں, جس کو میں زمین کے ساتھ نہیں, جس کو میں دریا سمندر اور ٹیلوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا. انسان وہ چیز ہے جس کو مجھے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے خدا نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے بعد اس زندگی کو حاصل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ خدا سے الگ ہو جاتے ہیں اسی وقت آپ مر جاتے ہیں. And that's what happened. اور یہی ہوا جیسے ہی پہلا انسان آدم خدا سے الگ ہوا ہم مر گئے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کیا خدا کے اوپر توکل کیے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ سنیں میری بات. میری بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ یہ اس کی مالک ہے, یہ اس کی مالک ہو. میری بائبل میں کہیں نہیں لکھا. میری بائبل میں کہیں نہیں لکھا. کسی بھی نبی کو خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کے لوگ تیرے اوپر انصاف کریں گے, میں نے تجھے ایسا کر دیا. نو. میری بائبل میں یہ لکھا ہے کہ یہ میرے اوپر توکل اور بھروسہ کریں گے اور میں ان کو سرفراز کروں گا. نہ صرف ان کو سرفراز کروں گا بلکہ ان کی نسلوں کو سرفراز کروں گا. خدا نے ہمیں انسانوں کے ساتھ اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کریں. خدا نے ہمیں اپنے ساتھ چھوڑا ہے کہ ہم اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں, اور جب اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں گے ہمارے پاس کل کی بہترین امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہی کے اندر ہوں گے. ہاللیلویہ. But question is here. سوال یہاں پر ہے, کیا آپ ریتما کا درخت کو نہیں مان چکے؟ کیا آپ سے امید کو نہیں چاہ چکے؟ کیا آپ نے انحصار انسانوں کے اوپر تو نہیں کرنا شروع کر دیا؟ کیا آپ اپنی بلاہٹ کو بھول تو نہیں گئے؟ کیا آپ کے پاس آج بھی مستقبل کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں یہ ساری باتیں سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ درخت کی مالک بن چکے ہیں. خدا کی مرضی آپ کے لیے کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا آپ کو ایسے درخت بنانا چاہتا ہے جو کہ خطرہ مشکلات پریشانیوں کے اندر بھی ہرے بڑے ہر سے بھرپور ہے اور ان سے زندگی جاری ہوتی ہے. آئے اپنے آپ کو بات کریں, اپنے جگہ پہ کھڑے. لیکن اس پر لعنت کی گئی ہے جو انسانوں کے اوپر انحصار کرتا ہے. وہ لعنتی ہے جو انسانوں کو اپنا وسیلہ سمجھتا ہے. خدا کا کلام صبح یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ایسا ہے تو تو ملعون ہے. خدا سے کہے کہ خداوند اگر میں نے ایسا کبھی کیا مجھے معاف کر. ایسا نہ کہ کوئی انسان آپ سے کہے کہ تو کیا ہر دفعہ میرے سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, تو کیا ہر دفعہ میرے سے مدد مانگتا ہے. کمال دفعہ آیا دفعہ اپنے زندہ خدا سے مدد مانگے اور اسے یہ دعا کہتا ہے میری قوت میری مدد کہاں سے گی؟ میری مدد وہ زندہ خدا سے گی کیونکہ اس نے مجھے بنایا ہے. وہ خود بھی
सर्वनाश करेगा, भंडार करेगा और मुझे बढ़ाता चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Lord. खुदावंद, मैं नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद ये हमारे नौजवान खुदावंद ये रिदमा के ग्रंथ नहीं, बल्कि खुदावंद ये हमारे नौजवान खुदावंद ऐसे ग्रंथ हो जो कि पानी के पास लगाए गए हो Hallelujah. और दूसरे लोग वो खुदावंद इनकी जिंदगी में देखें कि वाकई की मसीह इनकी जिंदगी से नजर आता और रूप के फल इनकी जिंदगी से नजर आते हैं। खुदावंद नजर का कि खुदावंद हम अपने उस इस्तेकाम को जो कि मसीह यीशु के वसीला से हमें मिला है उसको जाने, उस आइडेंटिटी को, शनाख्त को जो कि मसीह यीशु के वसीला से हमें मिली है उसको जाने, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी से मसीह नजर आना शुरू हो जाए। और खुदावंद हम हमेशा बरकत रहे, ना के मलाउन और मानती हो। खुदा मैं तेरे लोगों और इनकी नस्लों के ऊपर दुआ करता हूं। मैं ये बरकत देता हूँ कि ये लानती नहीं बल्कि हमेशा बरकत रहे। तो कदूस बाबरकत और चलाने वाले